وقف اور سکتے میں کیا فرق ہے۔ وقف کے بارے تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن سکتہ کیا ہے؟ تو سکتہ اکثر آپ نے اپنی تلاوت کے دوران کسی جگہ پر دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ جیسے ہم وقف کرتے ہیں ویسے سکتہ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وقف کے اندر آواز اور سانس دونوں ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سکتے میں سانس جاری رہتا ہے لیکن آواز ختم ہو جاتی ہے۔ آواز کو تھوڑا سا روکا جاتا ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے۔ اب میں دونوں کی مثال آپ کو پڑھ کر بھی دکھاتا ہوں اور سکرین پر بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اب میں وقف کی مثال پڑھتا ہوں، آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ میں نے عالمین پر وقف کیا ہے، اپنا سانس بھی ختم کی ہے، اپنی آواز بھی ختم کی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب سکتہ کرنے لگا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے۔ سکتے کی مثال آپ کو سکرین پر بھی دیتا ہوں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو پیارے ناظرین آپ دیکھیں، کلا بل، ٹھیک ہے، بل پر سکتہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ بل کے آگے ایک چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سکتہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے سانس نہیں لیا، تو ناظرین ایک ہی سانس میں نے اگلا حصہ پڑھا ہے اور آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ اب جس کو اس اصول کا نہیں پتا اس نے تو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اب مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں پر سکتہ ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے یہاں پر سکتہ کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ایک شارٹ کٹ سی وضاحت وقف اور سکتے میں کیا فرق ہے، کہ وقف کے اندر آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس بھی ختم ہو جاتی ہے، اور سکتے کے اندر صرف آواز ختم ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے لیکن سانس جاری رہتا ہے۔ تو ناظرین یہ مختصر سا ایک شارٹ کٹ سا ان دونوں کا فرق ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سکتہ کیسے کرنا ہے اور وقف کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو ہم کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کے کلام کو ایسے پڑھا جائے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ناظرین اپنے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔